صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج قمری جو مہینے ہیں ان کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اتفاقاً آج جمعہ بھی آ گیا۔ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے اور بڑی شان والے زمانے سارے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بعض زمانوں کو بعض اوقات کو ایک خاص شان عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے اس سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ جتنی بھی بندہ نیکی کر لے ان 10 دنوں کی نیکی کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے وہ بھی اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں بڑھ سکتا، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر واپس ہی نہیں آیا، اس کے مال کو بھی اللہ نے قبول کر لیا اور جان کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، تو اس کا مقام تو بڑا ہوا ہے۔ اس کے سوا باقی ان 10 دنوں میں جو عمل ہے نا اس کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو 3-4 باتیں ان 10 دنوں کے بارے میں ضروری سمجھنے کی ہے اور عرض کرنے کی ہے۔ پہلی تو یہی بات آپ نے سن لی کہ ان 10 دنوں میں خوب نیک اعمال کا ذوق اور شوق اور اہتمام، رات دن بس ایک کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں نا ان کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں، ایک روزہ رکھیں گے 1 دن کی بھوک پیاس برداشت کریں گے اور نامہ اعمال میں سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے۔ سبحان اب اللہ۔ 10 سال کے روزے کون رکھ سکتے؟ اور لیلۃ القدر جو ہے نا باقی رمضان کی تو کسی کو ملی نہیں ملی یقینی نہیں ہے، ان 10 راتوں کی جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے وہ یقینی طور پر حدیث سے کیا ہے ثابت ہے۔ ان 10 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور جاگنے کی وہی ترتیب ہے جو ہر سال لیلۃ القدر کے موقع پر میں عرض کیا کرتا ہوں، بلکہ ہر فضیلت والی رات کی وہی ترتیب ہے۔ اصل تو پہلی کوشش تو پوری رات جاگنے کی، لیکن اگر پوری رات جاگنے کی ہمت نہیں تو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ مغرب سے غروب آفتاب سے رات شروع ہوتی ہے اور طلوع صبح صادق تک یہ ساری رات ہی رات ہے۔ کوئی آدمی مغرب سے عشاء تک جاگا تب بھی وہ معروف نہیں رہا، عشاء کے بعد سونے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیے وہ بھی معروف نہیں رہا،
تہجد کی نماز کے لیے آنکھ کھل گئی وہ بھی محروم نہیں رہا. اور آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز اس دن خصوصیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بندہ کیا کرے؟ اہتمام کرے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو پھر فجر کی نماز بھی اس دن جماعت سے پڑھ لے تو اس کو پوری رات. کتنی آسانی ہے بھائی. 10 دنوں کی بات ہے. ان 10 دنوں میں اگر پوری راتیں نہیں جاگ سکتے تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھائی کیا کرے؟ اہتمام کرے. تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو پہلی بات تو ان 10 دنوں کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنا رونا دھونا اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیحات، تکبیر، لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر، یہ چیزیں کرنے کی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ پاک نے ان کا حکم ان دنوں میں دیا مجھے یاد کرو. ایسے یاد کرو کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. وہ پرانے زمانے میں جاہلیت والے جمع ہو کر کے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے نا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا. جاہلیت والے شعراء جمع ہوتے، اشعار پڑھتے. تو اللہ نے کہا جیسے اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو نا، اس سے زیادہ مجھے یاد کیا. میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو بھی پیدا کیا. بے شک. تو پہلی بات تو بھائی یہ ہے. دوسری بات، بیان کرنے سے پہلے یہ آیات پڑھی ہے تو ان کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. ان میں اللہ پاک نے ان راتوں کی اہمیت اس طرح ہے کہ اللہ نے اس میں ان کی قسم اٹھائی. میں اور آپ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو کسی معمولی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، جس کو بڑا سمجھتے ہیں اسی کی قسم اٹھاتے ہیں. اور اللہ پاک جب کس کی قسم اٹھائے گا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا شان ہوگی. اللہ پاک خالق ہے. اللہ نے ان دنوں کو، اس زمانے کو پیدا کیا. پھر اس زمانے میں سے بعض دنوں کی اور بعض راتوں کی اللہ پاک نے کیا اٹھائی ہے؟ قسم اٹھائی ہے. اس سے ان کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دن اور یہ راتیں کتنی عظمت والے اور کتنی شان والے. سب سے پہلا جو لفظ فرمایا والفجر، 10ویں ذی الحجہ کی جو صبح ہوتی ہے نا، اس کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی. توجہ کرو بھی میری طرف توجہ کرو. بجلی یہ آتی جاتی رہے گی، حکومتیں بھی آتی جاتی رہیں گی، بجلی بھی آتی جاتی رہے گی. جب تک تم خود ٹھیک نہیں ہوگے ملک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور نہ ملک پاکستان کے حکمران کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اعمالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اپنے اعمال ہیں. جیسے تمہارے کرتوت ہیں نا معاشرے میں، وہ جیسے کرتوت کر کے تم اوپر بھیجتے ہو، اللہ پاک اسی طرح کے حکمران تمہارے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مسلط کرتے ہیں. اس لیے اس چیز کو مت دیکھو، جو بات بیان ہو رہی ہے نا اس کی طرف کیا کرو؟ توجہ کرو. کانچا چھوڑنے کے لیے تم تیار نہیں، بیان کر کر کے سمجھا کے ہم تھک گئے. سودی نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اکثری عدالت نے فیصلہ دیا اور اسٹیٹ بینک والے اور 4 بینک جو ہے نا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. اب علماء کہہ رہے ہیں کہ جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اپنی غیرت دکھائیں بھائی. وہ غیرت کیا ہے؟ وہ غیرت یہی ہے کہ وہ ان بینکوں کا بائیکاٹ کرے. جتنا پیسہ جس مسلمان کا سودی کھاتے میں یا ایسے سودی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، غیرت کا، اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ اپنا نکال لیں. تو ممکن ہے ان کو، ہمارے بس میں بھی جتنا ہے. یہ بس ہمارے قریب ایک مسجد ہے، ایک بندہ روتا تھا بہت، مولوی صاحب کو بھی ترس آ گیا، اتنا روتا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا یار میں تیرے لیے میں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں اور تیرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا، پتہ نہیں اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں اس کی کوٹھی تھی، وہ بیچ کر کے فکس بینک میں رکھوا دیا. ماہانہ اس کا نفع آتا ہے کئی لاکھ.
اور اس سے اپنا نظام چلا رہا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ مولوی صاحب نے کہا میرا راتوں کو اٹھنا تیرے لیے جاگ کے دعائیں مانگنا وہ اس لیے کام نہیں دے رہا کہ تو سود کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ تمہارا اللہ پاک نے والفجر 10ویں تاریخ کی جو عید والا دن ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اس کی صبح کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ اور مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ 10ویں ذی الحجہ کی جو صبح ہے نا، پورے سال میں اس کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ یہ ایسی صبح ہے جس کی کوئی رات نہیں۔ سبحان اللہ۔ 9ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ ایسا دن ہے جس کے ساتھ 2 راتیں ہیں۔ اسلامی حساب میں رات پہلے آتی ہے اور دن کب آتا ہے؟ بعد میں آتا ہے۔ تو 8ویں ذی الحجہ کا دن جب گزرے گا تو آنے والی جو رات ہوگی یہ 9ویں ذی الحجہ کی کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے۔ اور اسی رات کو ہی حاجیوں کو عرفات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ 9ویں کی صبح کو جائیں، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو رش کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے انتظامات کو درست رکھنے کے لیے 8ویں کا دن گزار کے آنے والی 9ویں کی رات ہی کو پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 9ویں رات یہ بھی یوم عرفہ کی رات ہے، 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے۔ پھر عرفات کا دن وہاں گزرتا ہے، 12 بجے سے وقوف شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک اصل وقت ہے وقوف کا، اور غروب آفتاب کے بعد پھر وہاں سے حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو رات آنے والی رات ہے نا، یہ حقیقت میں ہے 10ویں ذی الحجہ کی، لیکن شرعی اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو ٹچ کر دیا 9ویں ذی الحجہ کے ساتھ۔ اس طرح کہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی 9ویں ذی الحجہ کے دن کو عرفات کے میدان میں کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکا، رش کی وجہ سے رہ گیا، بیماری کی وجہ سے رہ گیا، اور وہ پہنچتے پہنچتے اس کو غروب آفتاب عرفات سے پہلے ہو گیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد گئی عشاء کے وقت پہنچا، 10 بجے پہنچا، 12 بجے پہنچا، طلوع صبح صادق سے پہلے عرفات کے میدان میں کسی نے پہنچا دیا۔ کئی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، پچھلے سالوں میں بھی کئی ایسے واقعات سنے۔ ایک بیچارہ بیمار ہو گیا، اس دن ایسا بیمار کہ بے ہوش، اب اسپتال میں داخل ہے، اب اگر حج پر نہیں کرتا تو اگلے سال پھر آنا پڑے گا، تو اس کی چارپائی اٹھا کر کے لے گئے، بے ہوشی کی حالت میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ طلوع صبح صادق سے پہلے بھی تو حج ہو گیا۔ حج کا جو سب سے بڑا رکن تھا وقوف عرفہ والا، وہ اللہ پاک نے نصیب کر دیا۔ تو اس لیے وہ رات شرعاً بھی کس کے ساتھ ہے؟ 9ویں کے ساتھ ہے۔ تو 9ویں کے دن کو مل گئی کتنی راتیں؟ 2 راتیں۔ یہ اس دن کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہو گئی۔ اور وہ جو 10ویں تاریخ کی صبح ہے وہ ایسی صبح بن گئی جس کی کوئی رات نہیں۔ پورے سال میں ایک ہی صبح ایسی ہے جس کی کوئی رات نہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی پاک کلام میں اس کی قسم اٹھائی، والفجر، مجھے 10ویں تاریخ کی صبح کی قسم ہے۔ اور اللہ پاک جس کی قسم اٹھائے اس کی کیا شان ہوگی بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ جو 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ تو جن راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ان کی کیا شان ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت کی بھی مجھے قسم ہے، اور طاق کی بھی مجھے قسم ہے۔ جفت کی تفسیر لکھی ہے 10ویں ذی الحجہ، یہ جفت بنتا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ جہاں سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور ایسی عجیب و غریب آوازیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ دیدنی اور شنیدنی، یہ جو فرق ہے نا، یہ وہیں پتہ چلتا ہے۔ یہ شنیدنی نہیں ہے، یہ دیدنی ہے یا پھر چشیدنی ہے۔ جس کو اللہ نے یہ کیفیت وہاں نصیب کی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا تلاطم ہوتا ہے،
رونے والوں کا، دھاڑے مارنے والوں کا، چیخنے والوں کا کیا شور ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا دریا کیسے موج میں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ اس کی مثال ایسی ہے، یہ سارا مجمع جو 35-40 لاکھ کا مجمع ہے، کسی سخی کے دروازے پر جائے اور اس سخی سے جا کر کے کیا مانگے کہ ہمیں بس ایک دہلا چاہیے، تو کیا خیال ہے کہ وہ سخی اتنے بڑے مجمع کا، اتنے بڑے جرگے کو ایسے ہی واپس کر دے گا؟ نہیں۔ اس سارے مجمع کو معاف کر دینا اللہ پاک کے لیے دہلے سے بھی کم ہے بھائی۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمہ اللہ کی آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ مثال سنائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محبوب خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمہ اللہ، کراچی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے ان کی زیارت کی توفیق دی، جو بڑی عجیب مثال دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ کراچی والوں کا سارا فضلہ جو ہے، یہ سارا بھائی جمع ہو کر کے کہاں جاتا ہے؟ پوری کراچی شہر کا لاکھوں کی آبادی ہے، سمندر میں جاتا ہے۔ تو کبھی سمندر کا رنگ تبدیل ہوا ہے، کبھی اس کی بو تبدیل ہو کر کے بدبو میں تبدیل ہوئی ہے، کبھی ذائقہ تبدیل ہوا ہے، کبھی وہ ناقابل استعمال ہوا ہے۔ اس کے پاک کرنے والی صفت میں تبدیلی آئی ہے۔ سمندر کی ایک موج آتی ہے اور کراچی والوں کا پورا فضلہ وہ سمندر کی ایک موج اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ساری کائنات کے انسانوں کے گناہ وہ جمع کر دیے جائیں، اللہ پاک کی رحمت والا جو سمندر ہے نا، اس کی ایک موج نہیں، اس کی ایک چھوٹی سی لہر سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کیا ہے بھائی؟ کافی ہے۔ تو انسان سوچے کہ میرے ایک آدمی کے گناہ کتنے ہو گئے۔ اس لیے بندے کو کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، والشفع والوتر، مجھے قسم ہے جفت کی بھی اور طاق کی بھی۔ تو یہ جو 10ویں تاریخ کی، اس کی 3 دفعہ قسمیں ہو گئی۔ فجر میں بھی اس کی قسم اٹھائی، ولیال عشر میں بھی اس کی قسم اٹھائی، والشفع والوتر میں بھی۔ سبحان کے دورے والوں کا امیر سو رہا ہے بھائی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق میں بھی اس کی جو ہے نا کیا اٹھائی؟ قسم اٹھائی۔ 3 دفعہ اس کی قسم آ گئی۔ اور نامی والا جو دن ہے اس کی 2 دفعہ قسم آ گئی۔ ولیال عشر میں بھی اس کی قسم آ گئی، والشفع والوتر میں بھی اس کی قسم آ گئی۔ بہرحال میں اور آپ کسی چھوٹی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ پاک جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے جب ان اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ دن کتنی شان والے ہوں گے۔ بے شک۔ اور یہ قسمیں اٹھا کر کے اللہ پاک کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواب قسم۔ عربی میں ایک قسم ہوتی ہے، بندہ ایک قسم اٹھاتا ہے، اور ایک جواب قسم ہوتا ہے جس بات پر قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک میں ان راتوں کی اور ان دن کی قسمیں اٹھا کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، کہنا چاہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے انسانوں تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ غور سے سنو بھائی، مرصاد کہتے ہیں مچان کو۔ شکاری جو ہے نا، اونچی جگہ کے اوپر مچان بنا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور گرد و پیش کا آس پاس کا پورا علاقہ ان کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ ہر آنے جانے والا جانور ان کے سامنے ہوتا ہے، چھپ نہیں سکتا، اور جب شکار ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنا شکار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تم یہ بات مت بھولو کہ ہم اللہ پاک کے سامنے ہیں۔ ہماری ہر حرکت، ہر سکون، ہر فعل، ہر کام اللہ پاک کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہماری نگرانی فرما رہے۔ 5 چیزیں ایسی 24 گھنٹے اللہ پاک نے فٹ کی ہوئی ہے۔ ایک تو خود اللہ پاک دیکھ رہا ہے جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔
اور دوسرا اللہ پاک نے کرامن کاتبین فرشتے بٹھائے ہوئے، ان سے بھی کوئی چھپ نہیں سکتا۔ تیسرا اللہ پاک نے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کو ہوشیار کر کے بٹھایا ہوا ہے کہ خبردار اس کی ایک ایک بات نوٹ کرنی ہے۔ چوتھا اللہ پاک نے یہ زمین کو اور زمین کے مکانات کو بٹھایا ہوا ہے۔ پانچواں اللہ پاک نے یہ دن اور رات کی زمانہ جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کو اللہ نے اپنا نگران بنایا ہوا ہے۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، میں قسمیں اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں تم غفلت والی زندگی مت گزارو، میں تمہارا خدا تمہیں ہر آن دیکھ رہا ہوں۔ ان ربک لبالمرصاد۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے جو ان 10 ایام کے بارے میں سمجھنے کی ہے کہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کا روزہ، ان کی راتوں کی عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات ایک بڑے شان والے اور قبولیت والے اوقات۔ تو نیک اعمال کا جتنا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، نیک اعمال کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ دوسری بات جو ان 10 دنوں کے بارے میں سمجھنے کی ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے مطلقاً، کہ یہ جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں نا، توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، یہ قبولیت کے اوقات میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، اسی طریقے سے گناہوں کی برائی، گناہوں کا عذاب، گناہوں کی قباحت یہ بھی بڑھ جاتی ہے بھائی۔ ایک آدمی اپنے گھر میں کارروائی کرتا ہے، خدا نخواستہ گلی محلے میں، بازار میں، مارکیٹ میں کرتا ہے، اپنے دفتر میں کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہی کارروائی مسجد میں کرتا ہے، خدا نخواستہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے؟ تیسرا الیاذ باللہ، ثم الیاذ باللہ بیت اللہ میں جا کے کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرد اور ایک عورت نے بیت اللہ میں منہ کالا کیا تو اللہ پاک نے فوراً ان کو پتھر بنا دیا۔ اللہ پاک کا عام معمول اور عام دستور ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک ڈھیل دیتی رہتے ہیں، معاف کرتی رہتے ہیں۔ حدیث ہے الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا اور جو سب کچھ کر سکنے کے باوجود معاف کرتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی آ جاتا، فوراً ہی ان کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں غلط حرکت کرتا ہے، روزہ رسول پہ غلط حرکت کرتا ہے، اور وہاں کرتے ہیں وہ اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو یہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، اسی طرح قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سارا سال گڑبڑ کرتا ہے، ایک رمضان میں کرتا ہے بھائی، ایک لیلۃ القدر کی رات کرتا ہے، ایک عید الفطر کی رات میں کرتا ہے، محرم کا عاشورے والا دن بڑا مبارک دن ہے اس دن کرتا ہے، جمعے والے دن کرتا ہے، جمعے کا دن سید الایام ہے، پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ ان سب کے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا وقت بڑی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں جو آدمی عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم اٹھا کر کے سودا بیچ رہا ہے، اس کے لیے بڑی سخت شدید وعید آئی ہے۔ یہ سارے اوقات وقت قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں نا ذی الحجہ کے، یہ بھی بھائی بڑی قبولیت والے اوقات ہیں۔ تو ایک تو نیک اعمال کا اہتمام تو کرے اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے، آمین۔ لیکن آپ سے درد مندانہ درخواست ہے کہ اپنے اندر ایک نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کرے بھائی، حلال اور حرام کی کیا کریں، ایک پہچان پیدا کریں۔
جائز اور ناجائز کی ایک تمیز پیدا کرے بھائی، غلط اور درست، درست اور نادرست، غلط اور صحیح، اس کی ایک پہچان پیدا کرے۔ اور ان 10 دنوں میں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی رحمت تو موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہو اور ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ ان غلط کاموں میں موبائل کا غلط استعمال بھی ہے بھائی، نیٹ کا غلط استعمال بھی ہے، فیس بک کا غلط استعمال بھی ہے، لیپ ٹاپ کا غلط استعمال بھی ہے، اور بھی کئی ایسے معاشرے میں ہمارے گناہ چھائے ہوئے ہیں۔ وہ کاچے والا گناہ وہ تو ہے ہی ہے، اب میں نے اس کو چھوڑ دیا کہنا کہ آپ تنگ نہ آ جائیں، اس لیے مجھے پتا ہے آپ نے کرنا تو نہیں ہے، کرنی آپ نے اپنی ہے۔ جس جمعے کو میں نے بڑے جوش کے ساتھ بیان کیا تھا، یہاں بالکل میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جمعے کو بیان ہوا اور ہفتے والے دن اس کو میں نے دیکھا کہ وہ کاچا پہن کے میرے سامنے سے مجھے سلام کر کے جا رہا، جیسے میرے منہ پر تماچا مار رہا۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے پہن، شرم آنی چاہیے، حیا نہیں۔ ایک بندہ بے حس ہو جائے نا، پتھر بن جائے، تو اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ کپڑے اتار کے بندہ کہتا ہے میں ننگا نہیں ہوں، کون کہتا ہے ننگا؟ تو اس کو کون سمجھا سکتا ہے بھائی؟ بے شک۔ تو اس لیے وہ تو میں نے اب چھوڑ ہی دیا ہے، لیکن باقی کم از کم اپنے آپ کے اندر یہ پہچان پیدا کرو بھائی، جیسے دنیا کے نفع نقصان کو پہچانتے ہو۔ دودھ خالص کہاں سے ملتا ہے بھائی یہ پتا ہے، مثالیں خالص کہاں سے ملتے ہیں یہ پتا ہے، گوشت اچھا تازہ کہاں سے ملتا ہے یہ پتا ہے۔ تو دین کی بھی تو کچھ تھوڑی بہت ہی سمجھ ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا ہے، اور تو اس کے بارے میں تو یہ احساس کیا جا سکتا ہے کہ کبھی چھوڑ بھی دے گا، لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، غلطی کو غلطی نہیں مانتا، بیماری کو بیماری نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں احساس گناہ کا فقدان۔ یہ مرض کا بالکل آخری درجہ ہوتا ہے کہ جس کا ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے دل میں کسی طرح احساس پیدا کیا۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا، روزے کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا، تسبیحات کا، ان ساری چیزوں کا بھائی کیا ہو، اہتمام ہو۔ اور دوسرا، ان 10 دنوں میں جو گناہ ہے نا وہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے، اللہ پاک کو انتہائی مبغوض ہے۔ گناہوں سے بچنے کی پوری 100% کیا ہو کوشش ہو۔ بندے کا اصل امتحان، ایمان کا امتحان جو ہے نا وہ گناہوں میں ہے بھائی۔ مثبت نماز روزہ یہ تو سارے کرتے ہیں بھائی، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، وہ موبائل کھولا اور غلط چیز سامنے آ گئی، فوراً نظر نیچے کر دیا، موبائل بند کر دیا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس پر جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ پاک کے انتہائی قرب کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تم کسی گناہ کرنے پر قادر ہو اور دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہ ہو، کسی چیز کا تمہیں کوئی خوف نہ ہو، نہ ابو دیکھ رہا ہے، نہ امی دیکھ رہی ہے، نہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ بیوی دیکھ رہی ہے، تم ہو اور تمہارا خدا ہے اور یا موبائل ہے، اس وقت تم نے اگر اپنے آپ کو بچا لیا ہے نا اللہ کے خوف سے، تو یہ وقت ایسا خاص ہے کہ ہزاروں نفلیں بھی اس پر قربان ہیں، ہزاروں نوافل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے جو قرب آپ کو اللہ کا حاصل ہوگا نا، اس وقت جو منہ سے نکالو گے اللہ دے گا۔ تم اللہ کے دروازے پر پہنچے ہوئے، دربار میں پہنچے ہوئے، اللہ کے پاؤں تم نے پکڑے ہوئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہو گیا، ڈر گیا۔ صرف ڈرا نہیں، کیا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو اس کی چاہت پوری کرنے سے کیا کر لیا، روک لیا۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا بھائی، جنت ہوگا۔ تو اصل بھائی یہ ہے،
یہ جو دل ٹوٹتا ہے نا، یہ دل ٹوٹا ہوا دل گناہوں کو جب بندہ کچلتا ہے، گناہ کے جذبات کو، اور دل پہ آرے چلتے ہیں نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کو یہ دل بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے حوالے سے 2 باتیں آج بیان ہوئی۔ ایک تو نیک اعمال کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا گناہوں سے بچنے کی پوری بھائی کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ تیسری آخری مختصر سی بات، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، آج 1 ذی الحجہ اتفاقاً آ گئی ہے، جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن بھی نہ تراشے اور جسم کے زائد بال وہ بھی نہ تراشے، قربانی کی انتظار کرے، قربانی والا دن آ جائے اور پھر قربانی کا جانور اس کا ذبح ہو جائے، تو پھر وہ اپنے ناخن بھی تراش لے اور جسم کے زائد بال بھی کاٹنا چاہے، حجامت بنانا چاہے۔